کرپشن قوانین کی آپ نے بات کی، لیکن نیب قوانین پر بھی کافی اسٹوریاں سنائی جا رہی ہیں ان کی طرف سے. کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے خود کو انارو دیا. تو واقعی کہ آپ لوگوں نے کرپشن کیسز سے اپنی بات چھڑائی ہے اقتدار میں آ کر؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی ابھی سے نہیں تو پچھلے 10-12 سالوں سے یہ کہہ رہی تھی کہ نیب کے قانون کی وجہ سے جو ہمارے ملک کا نظام حکومت ہے وہ مفلوج ہوتا جا رہا ہے اور سرکاری آفیسرز کام نہیں کر رہے ہیں. پہلے وہ پیپلز پارٹی کے اوپر الزام لگاتے تھے کہ ہم چونکہ خود کرپشن کرنا چاہتے ہیں اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ یہ قانون بنے. پھر نون لیگ کی جب گورنمنٹ آئی تو نون لیگ نے بھی یہی کہا کہ بیوروکریسی کام نہیں کر رہی ہے اور اس قانون کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جب پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی تو صرف عمران خان نے نہیں، شوکت ترین نے، حفیظ شیخ نے، اسد عمر نے، شیخ رشید نے، سب نے یہ بار بار کہا کہ نیب کے قوانین کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہماری بیوروکریسی کام نہیں کر رہی اور ہمارا جو نظام حکومت ہے مفلوج ہوتا جا رہا ہے. اور اس کے بعد اس پی ٹی آئی کی حکومت نے خود ایک آرڈیننس کے ذریعے ترامیم کی نیب کے قانون میں، اور تقریباً اسی طرح کی ترامیم کی جو اس وقت موجودہ اسمبلی نے منظور کی ہیں. اب اگر ایک چیز پی ٹی آئی کی حکومت میں جائز تھی، حلال تھی، تو اس وقت وہ کیسے حرام اور ناجائز ہو سکتی ہے؟ سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں کہ نیب کے قوانین کی جو مس یوز ہوتا ہے، مس یوز آف اتھارٹی ہوتی ہے. لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں، لوگوں کی زندگیاں برباد ہو گئی ہیں، لوگوں کے خاندان تباہ ہو گئے. اگر کوئی ایسا قانون جس کا مس یوز زیادہ ہو رہا ہے، اور میں تو یہ چیز بار بار پوچھتا ہوں کہ نیب کا قانون جب بنا اس وقت کرپشن جو تھی اس میں اور آج کی کرپشن میں اضافہ ہوا ہے، کمی ہوئی ہے؟ جواب یہ آتا ہے کہ اضافہ ہوا ہے. اگر اضافہ ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیب کا قانون اور نیب کا جو ادارہ ہے وہ ناکام رہا ہے، ہمیں اس میں ترمیم کرنے کی ضرورت تھی. اگر تو یہ ترمیم ہوئی ہے کہ اگر کسی کے خلاف بددیانتی پر مبنی کوئی ریفرنس بنایا جائے گا اور عدالتوں میں ثابت ہو جائے کہ وہ بددیانتی پر مبنی تھا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی، ہونی چاہیے. اس میں کیا غلط بات ہے؟ اگر کوئی کام میں بدنیتی سے کرتا ہوں اور وہ ثابت ہو جاتا ہے اور کوئی کہ جی میرے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہے. 90 دن کے لیے جو یہ ڈال دیتے ہیں لوگوں کو جیلوں کے اندر اور اس کا ریمانڈ لینا شروع کر دیتے ہیں بغیر کسی کو، تو 90 دن کا ریمانڈ بھائی دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. یہاں پر عجیب ایک نظام بنایا ہوا ہے. اور اس 90 دن کے ریمانڈ میں جو نیب کی کارروائی تھی وہ یہ تھی کہ وہ لوگوں کو فورس کرتے تھے کہ تم پلی بارگین کر لو، تم جو ہے نا والنٹری ریٹرن کر دو، پیسے وی آر لے لو. اب اگر یہ چیزیں ساری ہو رہی تھیں اور اس کا نقصان ہی ہو رہا تھا کہ آپ کے جو ادارے ہیں وہ کام نہیں کر رہے، آپ کے بیوروکریٹس کام نہیں کر رہے، ایون یہ کہ جو آپ کی حکومت ہے وہ فیصلے نہیں کر رہی ہیں، اور اس کا الٹیمیٹلی نقصان آپ کے ملک کو ہوتا ہے، آپ کے ملک کے لوگوں کو ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ترامیم ہوئی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہوئی ہیں. یہی ترامیم عمران خان نے خود کی تھی، اسی پر عمران خان اعتراض کرتا تھا، اسی پر ہمارے جو بزنس مین ہیں وہ اعتراض کرتے تھے، اسی پہ ہماری بیوروکریسی آواز اٹھاتی تھی. آج اگر موجودہ حکومت نے کیا ہے جو ایک اتحادی حکومت ہے تو اس پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ناجائز قسم کے اعتراضات ہیں جو خاص طور پہ عمران خان اٹھا رہے ہیں. اور عمران خان کی باتوں کو اس لیے آپ کو برا نہیں منانا چاہیے کہ انہوں نے ہر چیز پر جو ہے اپنا موقف بدلا ہے. جب یہ حکومت میں تھے تو کہتے تھے کہ پیٹرول ہمیں بڑھانا پڑے گا، آج جب بڑھ گیا تو کہتے ہیں غلط بڑھ گیا ہے. کہتے تھے بجلی ہمیں بڑھانی پڑے گی، اب کہتے ہیں بجلی غلط بڑھ گئی ہے. IMF کے ساتھ معاہدہ انہوں نے کیا تھا جس میں کہا تھا کہ پیٹرول کی قیمت بڑھائیں گے، جس میں کہا تھا کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگائیں گے، ہر مہینے لگائیں گے، 30 روپے تک لگائیں گے، 4 روپے ہر مہینے لگائیں گے. یہ سب انہوں نے کیا تھا. انہوں نے کہا تھا سبسڈیز ختم کریں گے. اب وہ معاہدہ خود کر کے گئے، مصیبت دوسری حکومت کے لیے بنا کے چلے گئے. سخت فیصلے، ناپسندیدہ فیصلے، ان پاپولر ڈیسیشنز کسی پولیٹیکل گورنمنٹ نے خوشی سے نہیں کیے ہوتے. یہ کرنے پڑے تو اس لیے کہ ماضی میں PTI کی حکومت نے غلط معاہدے کیے تھے. اور ان کے اپنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان خود جو ہے وہ بارودی سرنگیں بچھا کر گیا تھا راستے میں. اگر کوئی آدمی ملک کی معیشت کو برباد کرنے کے لیے بارودی سرنگیں بچھاتا ہو، اگر کوئی آدمی اس ملک کے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو متنازع بناتا ہو، ہماری جوڈیشری کو متنازع بناتا ہو، تو ظاہر ہے اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کو اگر اپنے آپ کو سیاست سے باہر نکال رہے ہیں، ان کا حلف یہ کہتا ہے کہ وہ سیاست کے اندر نہیں آئیں گے. ہمارا ساری زندگی اعتراض یہ رہا ہے کہ جی فوج کو سیاست کے اندر نہیں ہونا چاہیے. آج اگر وہ باہر نکل گئے تو عمران کو اس پہ اعتراض ہے کہ باہر کیوں نکل گئے. عدالتوں سے ہمارا گلہ کیا رہا ہے کہ آپ نے پسند اور ناپسند کی بنیاد پر فیصلے کیے، آئین کے مطابق نہیں کیے. عدالت نے اگر ایک فیصلہ آئین کی بالکل پاسداری کرتے ہوئے کیا
کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو انہوں نے غلط قرار دیا تو عمران خان صاحب کو بھی برا لگ گیا. وہ کہتے ہیں میں نے گناہ کون سا کیا تھا. بھائی آئین کو توڑنا بہت بڑا گناہ ہے, آئین کو توڑنا غداری ہے, آئین کو توڑنے کی سزا بہت سخت ہے. تو جو کچھ اس ملک میں عمران خان نے کیا اس پر میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کا فیصلہ بھی ٹھیک تھا, اور اسٹیبلشمنٹ نے اگر میں آپ کو باہر رکھا ہوا ہے تو ہم اس کو ہمیشہ سپورٹ کریں گے, اور ہم قطعی نہیں چاہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج ہماری کسی بھی طرح سے سیاست میں بھی مداخلت کرے. ان کا جو کام ہے ان کو کرنا چاہیے, سیاستدانوں کا جو کام ہے وہ سیاستدانوں کا.